today's lecture, we are going to talk about United States of America's legislative body. Basically, the Congress is the legislative body of the country, and its function is to making law. The Constitution of United States made the Congress more and more powerful because uh, Congress is the body which makes law for the state. Congress is consisted upon two chambers. First one is Senate, which is upper chamber, and second one is House of Representative, which is lower chamber. Basically, both members have power of legislation. In actual sense, the House of Representatives and the Senate are equal partners in legislative process. Both senators and representatives chosen through direct elections, and people choose them in directly in elections. Here I added the first article of USA Constitution, which basically shows the importance of Congress in USA Constitution. The first article of American's Constitution states, all legislative powers herein granted shall be vested in Congress, both houses, House of Representatives and Senate. Thus, the Congress is the main legislative organ of the American government, and it is in the bicameral nature. Here is a question, why it is in a bicameral nature. Actually, during the Revolutionary War and thereafter, Congress of the Confederation consisted of only one chamber. As we already knew that initially USA was governed over Articles of Confederation. That's why there is only one house at that time. Congress has only one chamber. But with the passage of time, the framers of the Constitution decided to have a legislative body of two chambers, and there was little disagreement over discussions. But with the passage of time and discussions, they decided that Congress has two different chambers, upper house and lower house, and both chambers represent state and the nation. Upper house means Senate represents the representation of states, while House of Representatives represents the population. The House of Representatives has fixed number of 435 members. Its members serve for 2 years, and after 2 years, member will be chosen by the people who at least 18 year of age, and these elections will hold in 50 states of USA. It means कि तमाम के तमाम जो states हैं उनमें ये elections general elections conduct करवाए जाते हैं. जनरल इलेक्शंस उसके तहत क्या है, members of the हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं. और उसमें जो वोटिंग एज है इलेक्शन में, उसमें अगर हम 1970 एक्ट से पहले देखें तो 21 ईयर्स था कि कौन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल हो. लेकिन आफ्टर 1970 एक्ट ऑफ 1970 उसके बाद इनमें एज में रिडक्शन कर दी गई. 18 ईयर्स ऑफ एज जो है एक अडल्ट वो वोट कास्ट कर सकता है. फिर उसमें कह दिया देयर इज़ नो इलेक्शन कमीशन नॉट देयर फेडरल इलेक्शन ऑफिसर्स to register the voters or provide the polling places or punch the ballot papers. It means there is no concept of election commission or election ballot papers कह लें. एक concept जो polling stations का कहते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, जो जितनी भी ये स्टेट इलेक्शंस का सारा वर्क है वो स्टेट कांग्रेस जो है कांग्रेशनल इलेक्शन जो हैं वो पूरा एक लुक आफ्टर करते हैं और मशीनरी प्रोवाइड करते हैं हर स्टेट को. 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स में तमाम के तमाम स्टेट में सेम डे में इलेक्शन होगा और प्रॉपर वे में उसको डील किया जाएगा, जो कि मंथ ऑफ नवंबर. अगर हम प्रेसिडेंट का टेन्योर देखें तो 4 इयर्स है, लेकिन जब हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का टेन्योर देखें तो वो 2 इयर्स है. ठीक है, तो आप एवरी 2 इयर्स उसमें क्या है, नवंबर के मंथ में इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाते हैं. फिर उसके बाद जो लोग स्टेट्स के वोट कास्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीज़न और ड्यू टू देयर एब्सेंस, उनके पास क्या है, एब्सेंट वोटिंग का भी एक कंसेप्ट है. और उसके अलावा कास्ट देयर वोट बाय मेल, और इन सम केसेस दे मार्क देयर बैलेट बिफोर लिविंग द होम. इट मीन्स कि वो उनकी कोशिश क्या है हर तरह से कि तमाम मेंबर्स ऑफ द स्टेट अपना जो वोट का एक राइट है या एक हक है उसको ज़रूर फुलफिल करें. ठीक हो गया.
آفٹر دا الیکشنز جب بھی یہ سارا جو ایک سنیریو کمپلیٹ ہونے کے بعد جو الیکشنز کیا اس کے بعد فارمیشن ہوتی ہے کس کی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی انیگوریشن ہوتا ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات سب سے پہلے وہ کہتے ہیں پریزائڈنگ آفیسر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. جو اسپیکر ہوتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا وہی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو. دا ممبر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز چوز دیئر اسپیکر اٹ سیلف ایٹ دا ٹائم وین کانگریس میٹ فار دا فرسٹ ٹائم آفٹر دا الیکشنز. جب الیکشنز کے بعد جب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہی سلیکٹ کرتے ہیں اپنا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا اسپیکر بھی, اور وہی آگے فردر کیا ہے پریزائڈنگ آفیسر بھی وہی ہوتا ہے. کمیٹی آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اٹ مینس جو بھی جتنے بھی ممبرس ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا ان تمام کے کیا ہے نمبر آف کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں. موسٹ آف دا آفیشیل ورک از ڈن بائی دیز آفیشیل کمیٹیز. ان میں ہی وہ تمام کا گورنمنٹل ٹاسک ورک آفیشیل ورک سارا ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور وہی اس کو کیا ہے آگے لک آفٹر کرتی ہیں. یہ تو بات کی تھی ہم ابھی الیکشنز کی اور کوالیفیکیشن آف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ممبر آف ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی. اب جو ہم بات کریں وہ ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے پارٹس کی لیجسلیٹو ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل. Since USA has a presidential form of government, its lower chamber does not play a vital role because Senate is more powerful than House of Representatives. But there is a chief job of the House of Representatives, means important job of the House of Representatives is to represent the interest of people. Why? Because the House of Representatives is the reflection of public interest. Okay, when there is a question of legislative powers, it means initiation of bills, financial powers, and judicial powers. First one, House of Representatives has equal power and authority in making laws and legislation with the coordination of Senate. Ordinary bills can be initiated by any of the chambers. Means کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس ایکول اختیار ہے, طاقت ہے, یہ پار ہے کہ لیجسلیشن کرنے کی, لا میکنگ کرنے کی فار دا پبلک ویلفیئر, پبلک فار دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس کی کوآرڈینیشن ود دا کوآرڈینیشن آف سینٹ. اینڈ سیکنڈ ون از فائنینشیل پاورز. دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو solely has power ٹو انیشیٹ دا ریونیو بلس. اٹ مینس کہ فائنانس کا جتنا بھی ورک ہے, بلس ہیں, وہ کس کے پاس ہے؟ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے پاس اس کا اختیار ہے. تھرڈ ون از جوڈیشل پاس. دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو پارٹیسپیٹس ان امپیچمنٹ کیسز اینڈ اٹ ہیز امپاورڈ ٹو ٹیک ایکشنز اگینسٹ دا پریزیڈنٹ اور دا ادر سول آفیسرز. اٹ مینس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہیز اے لٹل پاور ان ٹرمز آف judiciary or judicial powers, means کہ they have a right to start impeachment process against any person who is a member of any government office on the basis of any illegal activity. رائٹ, اگر اس نے کوئی بھی ایسا ایشو سامنے آتا ہے, کوئی سنیریو آتا ہے جس بیسس پر کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ یا انسٹیٹیوشنس کے اگینسٹ ہے, تو اس بیسس پر ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے پاس اختیار ہے امپیچمنٹ کا پروسیس یا پروسیجر اسٹارٹ کرنے کا. Second one is executive powers. Basically, executive powers are in hands of both houses, means Senate and House of Representatives, because both can declare war and conclude peace. Both senators and representatives are equally responsible to exercise their executive powers. Both houses are equally representative and equally responsible for the execution of and enactment of legislation. Next one ہے جی constitutional amendment part. Yes, House of Representative participates in constitutional amendment process, and amendment can be made by 2/3 majority of both houses. It means کہ اس پروسیس میں کانسٹیٹیوشن میں جو بھی امینڈمنٹ ہونی ہے, اس کا پروسیس ہونا ہے, اس کا پروسیجر ہونا ہے, اس میں ایکولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبر. بٹ اس میں جب اس کی یہ پارٹیسپیشن تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کی اپروول اور کہہ لیں کہ اس کی امینڈمنٹ ہونا 2/3 میجورٹی ہوتی ہے دونوں ہاؤسز کی, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اینڈ سینٹ. اینڈ ادر
پار از الیکٹورل پار. اٹ ڈپینڈس آن دا الیکشنز آف پریزیڈنٹ کہ اگر کوئی بھی جو کینڈیڈیٹ آف پریزیڈنٹ ہے کوئی بھی میجورٹی ووٹس نہیں لے سکا, دین جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں اس کے پاس اختیار ہوتا ہے یا ان کے پاس کیا ہے, یہ پار ہے کہ وہ جن کینڈیڈیٹس نے جن 3 کینڈیڈیٹس کی نامینیشنز دیتے ہیں جنہوں نے ہائیسٹ ووٹ لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی نامینیشن کے. یہ تو تھی کچھ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی پار کی بات. اگر ہم اس کو آگے فردر ایکسپلین کریں تو اس میں آتا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز a weak house. Why? Because it has less tenure of working, means only 2 years, جس میں وہ اپنا کیا ہے کہ جسٹ اپنی ورکنگ ادھر اس بات ایک فارمیشن آف گورنمنٹ ہوئی ہے 2 سال کے لیے ہوئی ہے. انیشلی پہلے جب وہ آ کے گورنمنٹ کی فارمیشن میں آ کے بیٹھے گی, وہ آ کر جو سارے ممبرز آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں, پہلے جو پچھلے یا پرانے سارے جو بھی ورکنگ چل رہی ہے, پروسیس چل رہے ہیں, پروسیجرس چل رہے ہیں, ان سب کو ٹیک اوور کریں گے, ان کو چیک اینڈ بیلنس کریں گے, ان کو کنٹینیو کریں گے. اس کا ٹائم پیریڈ گزرتے ہوئے 1 سال 6 مہینے 10 مہینے جتنا بھی ٹرن گزر گیا, اور اس کے بعد 1 سال تو اس ڈیوریشن میں گزر گیا. نیکسٹ ایئر اس میں جب وہ کچھ خود سے کرنے کی کوشش, مطلب اپنی نیکسٹ ڈیولپمنٹ کرنے میں آتے ہیں, تو اس ٹائم پیریڈ میں الیکشنس کی کمپین اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیر آر ملٹیپل ریزنز آف جو کہ ٹرم ہم لگا رہے ہیں کہ ویک ہاؤس ہے, اس میں شارٹ ٹینیور ہو سکتا ہے, نو ایگزیکٹو کنٹرول ہو سکتا ہے, لارج ممبرشپ ہے, نو جوڈیشل ریویو یا نو اتھارٹی اوور جوڈیشل ریویو. ٹھیک ہے. اس میں شارٹ ٹرم کا جس میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ شارٹ ٹینیور ہوتا ہے اس وجہ سے. سیکنڈ ون, نو ایگزیکٹو کنٹرول, کہ کوئی جو ایگزیکٹو ہو از اے اسپیکر از ناٹ رسپانسبل فار دا ایکٹس آف ممبر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز, کہ جتنے بھی ممبرز ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے, اس اسپیکر جو ہے وہ ان کے ایکٹس کے لیے, ان کی اسٹیٹمنٹس کے لیے رسپانسبل نہیں ہے. نیکسٹ ون از لارج ممبرشپ. دا ممبرشپ آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیو آر لارج ان نمبرز, دیٹس وائی there is limited time on the speeches and they are unable to deliver their point of view regarding any issue under the constitution, like public affairs or any developmental procedures. While we are talking about judicial review part, the House of Representatives cannot take judicial review over Supreme Court decisions, but Senate can do this. This thing also makes this House more weaker than Senate. That's why Senate is more powerful House of the state.